مراد ہے کہ ان کا کام، ان کی ذمہ داری وہی ہوگی میری امت کے علماء کی جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی ذمہ داری اور کام ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ علماء وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، اس لیے کہ علم انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے۔ انبیاء درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ نکلے بازار میں اور وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تم دوڑو مسجد کی طرف، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے۔ لوگ بھاگے بھاگے آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ علم ہے جو کہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہم تو ٹوکنز کی تلاش میں رہتے ہیں نا، کہ ہمیں کوئی ٹوکن کسی کا مل جائے۔ کوئی ہمارا پیارا رشتہ دار ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، کوئی یادگار کے طور پہ اس کی چوڑی لینا چاہتا ہے، کوئی اس کا کپڑا لینا چاہتا ہے، کوئی ایسی چیز لینا چاہتا ہے جو وہ مسلسل استعمال کیا کرتے تھے یادگار کے طور پہ۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یادگار ہم لینا چاہتے ہیں، ہمیں کو اگر مل جائے، ہم کتنا خوش ہوں کہ یہ چیز ہے جو میرے رسول، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ چیز علم ہے۔ جس کو علم مل گیا سمجھیں کہ اس کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مل گئی۔ اب اس وراثت کو ہم کیسے سنبھال کے رکھیں؟ اگر کوئی چیز ہمیں ملے، کوئی کپڑا اگر ان کا مل جائے، ہم کتنا سنبھالیں اس کو، کتنی ہم عزت افزائی محسوس کریں۔ یہی ہمارا حال علم کے ساتھ ہونا چاہیے، بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے علم کی طرف سے۔ دین کا علم یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ فخر محسوس کرے، عزت افزائی محسوس کرے کہ میرے پاس ان کی وراثت موجود ہے، میرے پاس دین کا علم ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے۔ تو یہاں پر انہوں نے وارث مانگا جو کہ علم کی حفاظت کرے، اور اپنے آس پاس کوئی ان کو ایسا ہونہار، ایسا کیپیبل نظر نہ آتا ہوگا جو اس مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ تو وارث مانگے انہوں نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کی تبلیغ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی مجھ کو وارث ایسا دے دے، اور یہ بھی کہ خاص اپنے پاس سے دے دے۔ اسباب تو نظر نہیں آ رہے، نارمل جس طرح سے بچے ہوتے ہیں اس کا تو چانس کو نظر نہیں آ رہا، لیکن زکریا علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے بلکہ اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ اب مانگنا چاہ رہے ہیں اولاد، لیکن پھر بھی وہ اولاد کا لفظ زبان پہ نہیں آ رہا۔ ایک ذہنی نفسیاتی کیفیت ہے نا، مانگنا چاہ رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے اولاد مانگ رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ اللہ مجھ کو اولاد دے دے، ولد دے دے، یہ نہیں کہا ڈائریکٹلی، بلکہ ان بٹوین دا لائنز اس کو چھوڑ دیا، اور بار بار اے رب اے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، بار بار اللہ کا نام انووک کرنا، اللہ کا نام انڈورس کرنا دعا کے دوران، بار بار اللہ کا نام بیچ میں لینا، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اولاد۔ وہ کیسی ہو؟ ربی رضیہ، اللہ وہ ایسی ہو جو کہ ایک پسندیدہ انسان ہو، یعنی اللہ ایسی اولاد مجھ کو دے جس سے کہ تو راضی ہو۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو اولاد کے لیے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد ہمیں چاہیے جس سے کہ تو راضی ہو جائے۔ ایسا بچہ، ایسا بیٹا یا ایسی بیٹی جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو، اس سے بڑھ کر اچھی اولاد کیا ہو سکتی ہے؟ اب انہوں نے یہ سب چیزیں مانگی۔ اب دیکھیں دعا کا آگے ہم پڑھیں گے، ان کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ دعا کی قبولیت میں کیا کیا عوامل کام کرتے ہیں، کیا کیا فیکٹرز ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلی بات آپ دیکھیں، زکریا علیہ السلام کی اپنی نیکی اور اللہ پر توکل، صحیح وقت پر سچے جذبے کے ساتھ دعا کرنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہم کو بتا دیے گئے ہیں احادیث میں، ان اوقات میں خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے تاکہ دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے۔ صحیح مقصد کے لیے مانگنی چاہیے دعا، خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ جب اس طرح سے دعا کی جاتی ہے تو دعا میں اور اس کی قبولیت میں کوئی فاصلہ نہیں بچتا، یہاں زبان سے الفاظ نکلے وہاں اللہ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے۔ اسی کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 7،
یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ فوراً بیٹے کی بشارت ملی، نام بھی اللہ نے بتا دیا یحییٰ، بالکل غیر معمولی نام، ان یوزول نام تھا۔ اس میں بھی دیکھیے کہ یہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا وہ کوئی غیر معمولی نام رکھیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو غیر معمولی نام ہوتے ہیں اگر ان کا مطلب اچھا ہو تو بولنے میں بہت بھاری ہوتے ہیں، اور جو بولنے میں ہلکے ہوتے ہیں عموماً بے معنی ہوتے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کا۔ تو یہ نام بولنے میں بھی بڑا ہلکا، بڑا سبک، اور مطلب بھی بہت اچھا، حیٌ سے لفظ بنا ہے، زندہ رہنے والا، یحییٰ۔ فرمایا اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی آدمی پیدا ہی نہیں کیا، یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ یحییٰ نام جو ہے یہ پہلی دفعہ رکھا جا رہا تھا کسی بچے کا، اس سے پہلے آج تک یہ نام نہ رکھا گیا۔ آیت نمبر 8، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ عرض کیا، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ عاقر عین قاف را مادہ ہے، مراد ہے اسٹرائل ہونا، بانجھ ہونا، مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے عاقر، کہ بیوی تو میری بانجھ ہے اور اب بوڑھی بھی ہو چکی ہے ساتھ ہی ساتھ، اور مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھاپا پہنچ گیا، عتین عین تا یا، ایسا بڑھاپا جو کہ عتین والا ہے، ہڈیاں اور جوڑ بھی خشک ہو گئے، ڈرائی ہو گئے، بہت بڑھاپا آ گیا۔ آیت 9، قال کذالک، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، تیرا رب فرماتا ہے یہ تو میرے لیے ذرا سی بات ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی شے نہ تھا، تو کچھ بھی نہ تھا۔ بتایا گیا کہ بڑھاپے میں اولاد دینا یا ایک بانجھ عورت کو بچہ پیدا کرنے کے قابل بنا دینا یہ اللہ کے لیے ناممکن تو نہیں، آخر اللہ نے اے زکریا تجھ کو بھی تو پیدا کیا۔ اشارہ کیا جا رہا ہے میریکل آف لائف کی طرف، میریکل آف برتھ کی طرف، کہ انسان کا بننا اور انسان کا دنیا میں آنا اور پیدا ہونا اور نارمل ہونا کتنی بڑی بات ہے، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن ہو یہ گیا ہے کہ ایک نارمل بچہ پیدا ہونا اتنا عام ہے، یہ اللہ کا معجزہ اتنا عام ہے، ہر وقت دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اب یہ چیز رجسٹر نہیں ہوتی کہ یہ واقعی کتنی حیرت انگیز چیز ہے۔ ایک حقیر سی چیز سے کیسے پورا انسان بن جاتا ہے، اسی پانی کی بوند سے افلاطون بھی بنتے ہیں، اور اسی پانی کی بوند سے پاگل اور بیوقوف بھی بنتے ہیں، اسی پانی کی بوند سے انبیاء بھی بنتے ہیں اور فرعون جیسے بھی بنتے ہیں۔ کمال ہے خلاقی کا اللہ کی۔ کچھ عرصے پہلے تک تو کسی مادہ کا حاملہ ہو جانا، پریگننٹ ہو جانا ایک روزمرہ کا روٹین سمجھا جاتا تھا، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن جب سے جینیٹکس نے ترقی شروع کی، انسان کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ حمل ہو جانا، حمل ٹھہر جانا، کنسیپشن انتہائی حیرت انگیز بلکہ معجزانہ عمل ہے۔ جس طرح ایک گٹھلی کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے، اسی طرح جو فرٹیلائزڈ ایگ ہوتا ہے نہ نظر آنے کے برابر، انسان کو اپنی آنکھ سے شاید نظر بھی نہ آئے، اتنا چھوٹا، اتنا ٹائنی، اس چھوٹے سے فرٹیلائزڈ ایگ کے اندر پورا انسان موجود ہوتا ہے۔ پلکیں کیسی ہوں گی، کان کا شیپ کیا ہوگا، ناخن کیسے ہوں گے، کھال کا رنگ کیا ہوگا، ناخنوں کا شیپ کیا ہوگا، آئی کیو لیول ذہین کتنے ہوں گے، کتنا قد ہوگا، یہ تمام چیزیں اس نہ نظر آنے والے
چھوٹے سے فرٹیلائزڈ ایگ کے اندر موجود ہوتی ہیں. چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی بات جینز کے اندر موجود ہوتی ہے. یوں سمجھے کہ تقریباً 60,000 ٹریٹس ہیں، رجحانات ہیں جو ہر انسان میں پائے جاتے ہیں. یوں سمجھیں کہ انسان کی تصویر کو مکمل کرنے کے لیے یہ 60,000 رجحانات کا ہونا ضروری ہے. جیسے ایک تصویر مکمل کرنی ہے، اس کے 60,000 پیسز ہیں. جگسا پزل بناتے ہیں، اس کے 60,000 سمجھے پیسز ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک مکمل انسان بننے کے لیے جیسے 60,000 کی ہم نے بات کی کہ ہم کو یہ 60,000 سمجھیں کہ پیسز چاہیے ہوتے ہیں. ماں کے اووم میں 30,000 ہوتے ہیں، 30,000، اور باقی 30,000 باپ کی طرف سے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں، اگر آپ نے کوئی جگسا پزل کبھی بنایا ہو، ہر جگسا پزل ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اچھا 10 جگسا پزلز ہیں تو چلو سب ایک جیسے ہی ہوں گے. ہر انسان مختلف ہے. اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 30,000 تو ہیں ماں کے پاس، اب ان کو کمپلیمنٹ کرنے والے 30,000 چاہیے جو اس تصویر کو مکمل کریں. کوئی بھی 30,000 اس کو مکمل نہیں کر سکیں گے، بلکہ خاص ہوں گے، اسپیشل ہوں گے 30,000 جو کہ اس تصویر کو مکمل کریں گے، جس کے 30,000 ماں کے پاس ہیں، 30,000 باپ کی طرف سے آتے ہیں. اب اگر باپ کی طرف سے ایک سپرم آتا تو بات بڑی آسان تھی، بالکل سمپل تھی. باپ کی طرف سے ایک سپرم آیا اور اس نے آ کر اس کے اندر وہ 30,000 ٹکڑے ہیں مسنگ پیسز ماں کے اووم کے ساتھ ملا اور فرٹیلائزیشن ہو گیا، بچہ بننے کے عمل کا آغاز ہو گیا. لیکن ایسے نہیں ہوتا. باپ کی طرف سے 1 یا 2 یا 3 یا 4 نہیں، 250 ملین سپرمز آتے ہیں، اور ان میں صرف ایک سپرم ایسا ہوتا ہے کہ جو ماں کے اووم کے ساتھ میچ ہو سکتا ہے، 250 ملین میں سے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اتنا مشکل کام ہے اس ایک سپرم کا تلاش کرنا کہ اگر 1000 سائنٹسٹس، 1000 سائنسدان ویل ایکوپڈ لیبس کے ساتھ، بھرپور ساز و سامان والی لیبارٹریوں کے ساتھ بیٹھیں اور اس ایک سپرم کو تلاش کرنا شروع کریں، ان کو سالوں سال لگ جائیں ڈھونڈنے میں. مگر یہ عمل روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے، اور سپرم کا اووم کا ملاپ 1 گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے پسند کیا؟ جو میں بنی، میرا وجود کیسے وجود میں آیا؟ کس نے اس کو تلاش کیا؟ اللہ، الخالق، اللہ ہی نے کیا. اب ایک دفعہ جب یہ عمل شروع ہوتا ہے تو ایک سیل اب مسلسل ملٹیپلائی ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے اندر نمو شروع ہو جاتی ہے. سارے خلیے، سارے سیلز بالکل پاس پاس ہوتے ہیں، اور شروع میں تو انڈیفرینشیٹڈ ہوتے ہیں نا، جن کو سٹیم سیلز کہا جاتا ہے. آج کل آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، سٹیم سیل کے اوپر ایک ہنگامہ ہوا ہے. یہ سٹیم سیلز ہوتے ہیں انڈیفرینشیٹڈ، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا بنے گا. ہر خلیے کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لے. انڈیفرینشیٹڈ ہوتے ہیں. ابھی یہ جو سیلز ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں، اتنے پاس پاس ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک کو زبان بننا ہوتا ہے، ایک کو دل بننا ہوتا ہے، کسی کو آنکھ بننا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مختلف نظام، مختلف سسٹمز جو ہیں انسان کے بنتے چلے جاتے ہیں. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنے قریب قریب، آپ سوچیں نا کتنے ٹائنی ٹائنی یہ سیلز ہیں، چھوٹے چھوٹے بالکل، اور یہ بالکل قریب ہوتے ہیں. اگر ان کی جگہ پہ، ان کی لوکیشن میں 10 ملینتھ آف اے سینٹی میٹر، سینٹی میٹر کتنا ہوتا ہے؟ کتنا چھوٹا. اور ملین کتنا ہوتا ہے؟ کتنا چھوٹا. 10 ملینتھ آف اے سینٹی میٹر، اس کو 1 اینگسٹرام کہا جاتا ہے. اس کا بھی اگر ان کی جگہ پہ فرق پڑ جائے تو آنکھ ہو سکتا ہے ہاتھوں پر نکل آئے، اور زبان جو ہے وہ پیٹ سے نکل آئے، اور کان ہو سکتا ہے پیٹھ پر چلے جائیں. ایک خلیے سے، ایک سیل سے، ایک خلیے سے 30 بلین سیلز بنتے ہیں. آپ سوچیں، تقریباً انسان کے اندر جو ہیں وہ 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، اور ابتدا وہیں سے ہوتی ہے. یہ ایڈیشن نہیں کیا جاتا کہ تھوڑا حصہ کہیں بن گیا، اسمبلی نہیں ہو رہی. گاڑیوں کی تو اسمبلی ہوتی ہے نا، جہازوں کی اسمبلی ہوتی ہے، ونگز کہیں بنے، پہیے کہیں بنے، انجن کہیں بنا، پھر لا کر ان کو جوڑ دیا.
یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایک ہی سیل ہے، وہی ملٹیپلائی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو غلطی کا امکان آپ سوچیے کتنا زیادہ ہے. میتھمیٹکلی کہتے ہیں کہ اگر ہم حساب کتاب لگائیں تو نارمل بچہ بننے کے چانسز 0 ہیں، 0. نارمل بچہ بن ہی نہیں سکتا. لیکن کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی زبان جو ہے پیٹ سے نکلی ہو، یا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پیٹھ پر چلی گئی ہوں. تو کون ہے آپ بتائیے جو ہماری گودوں میں ایسا ہنستا کھیلتا بچہ ڈال دیتا ہے؟ جتنا رب کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بچے کو دیکھ کر کہنا پھر بیٹی ہو گئی، چوتھی بیٹی، ہائے کالا، ناک ایسی، کتنی سخت ناشکری ہے اللہ کی. تو جب بچہ ہو صحیح سلامت ہو، جتنا اللہ کا انسان احسان مانے شکر ادا کرے کم ہے. اتنا بڑا یہ معجزہ ہے، لیکن کم ہی لوگ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شکوہ بھی کرتا ہے ہم سے کہ جب ہم اولاد دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے رخ موڑ کر دوسروں کی وفاداری شروع کر دیتے ہیں، غیروں کی اطاعت شروع ہو گئی، اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی. تو یہاں اللہ کسی شان خلاقی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، میں نے آخر تجھ کو بھی تو بنایا، تو پہلے کچھ بھی نہ تھا. اب زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دعا میری اس طرح قبول ہو رہی ہے، خیال آیا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ میری وشفل تھنکنگ ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہیں میرے کان تو نہیں بج رہے. تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. آیت نمبر 10، قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. سویین یعنی تندرست ہوگا، یعنی بات نہ کرنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، بس ایک نشانی ہے کہ تو بات نہیں کرے گا، تو ہوگا تو بالکل ٹھیک. انسانوں سے بات کرنے کے لیے زبان نہ کھلے گی، ورنہ ذکر الہی کے لیے، عبادت کے لیے زبان کھلی رہے گی. یہ یہاں پر بتایا گیا ہے. ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ ہو کہ بائبل میں جو بیان آیا ہے، یہ والا یہ قصہ آیا ہے، اس میں ذکر یہ ہے، انداز یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کو سزا کے طور پہ 3 دن تک بولنے سے روک دیا گیا تھا. حالانکہ یہاں پہ بتایا گیا کہ نہیں، سزا کے طور پہ نہیں، ایک نشانی کے طور پہ یہ چیز ہے. انہوں نے اپنی انبیاء کی عصمت کو بہت داغدار کیا ہے نا، اپنی انبیاء کے مقام پر انہوں نے بہت داغ لگائے ہیں، بہت الزامات لگائے ہیں اپنے انبیاء کے اوپر. قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان تمام الزامات کو دھو دیتا ہے، بہت غیر محسوس طریقے سے، بہت سٹل طریقے سے دھو دیتا ہے. اب خوشخبری مل گئی، اطمینان ہو گیا. اب وہ نکلے لوگوں کی طرف اتنی بڑی خوشخبری لے کر. آیت نمبر 11، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو. تو جب انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ میرے لیے نشانی مقرر کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. پھر وہ لوگوں کی طرف آئے اور لوگوں سے بھی کہا کہ اب تم اللہ کی حمد اور ثنا کرو، اللہ کی تم تعریف کرو، صبح شام اللہ کی تعریف کرو. اس سے خوشی کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں. جب کسی خوشخبری کی توقع ہو، کوئی اچھی چیز ملنے کی امید ہو، تو چاہیے انسان کو کہ کثرت سے وہ اللہ کو یاد کرے. اب بیچ کا جو ہے وہ قصہ چھوڑ دیا گیا. ذکر آ رہا ہے اب اس وقت کا کہ جب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، وہ بڑے ہو گئے. اب ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. اب ان کا ذکر ہوگا آیت 12 سے 15 تک. فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا. ابھی جو کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ تورات ہے، یہی کتاب موجود تھی. ابھی عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف نہیں لائے تھے. روایات میں آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے. تو کہا کہ تورات کو یعنی کتاب کو مضبوط تھام لو. تھامنے سے مراد ہے عمل کرو اس کے اوپر.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم عطا فرمایا تھا. حکم سے مراد حکمت بھی ہے اور حکم سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، قوت فیصلہ بھی ہو سکتی ہے. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور نبیوں کے اندر تو پروفیٹک وزڈم ہوتی ہے، ان کے اندر حکمت ہوتی ہے. اور کب عطا کی؟ بڑے ہو کر تو سبھی کو یہ صلاحیتیں مل جاتی ہیں، اور عام طور پہ یہ قوت، یہ صلاحیت حکمت والی 40 سال کی عمر میں پختہ ہوتی ہے، 40 ایئرز آف ایج پہ. لیکن یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ ہوا. یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ایکسیپشن ہوا کہ ان کو بچپن ہی میں حکمت مل گئی تھی. بچے سے تھے، چھوٹے سے تھے، تبھی ان کو حکمت مل گئی تھی. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ چھوٹے سے تھے تو ان کی عمر کے بچوں نے ان سے کہا کہ چلو چل کے کھیلتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم کھیلنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. اب آپ سوچیں، چھوٹا سا 2 سال کا بچہ ہے، پوری سنجیدگی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. تو اس بچے کا کتنا روب ہوگا نا دوسروں کے اوپر. جب 2 سال کی یا 3 سال کی عمر میں ان کا اتنا روب تھا، تو سوچیں جب یہ بڑے ہو گئے ہوں گے تو کیا مقام ہوگا، کیسی ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں پر طاری ہوتی ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ سنجیدگی بھی حکمت کا حصہ ہے. ٹائم ضائع کرنے سے، وقت ضائع کرنے سے بچنا، یہ بھی حکمت کا حصہ ہے. سنجیدہ رہنا، اپنے کام پر فوکس کرنا، یہ تمام چیزیں حکمت کا حصہ ہیں. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا نہ نافرمان. حنان ایک خاص قسم کی شفقت اور خیرخواہی اور عنایت ان کے اندر تھی لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے ان کا دل بڑا نرم تھا، اور لوگوں کے لیے دل اس وقت نرم ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کی آگ دل میں بھڑک رہی ہو، دل پاک صاف ہو، ہمدردی ہو، سمپتھی ہو، ایمپتھی ہو لوگوں کے لیے. عام کوئی انسان ہے جس کو تبلیغ نہیں کرنی، تو وہ تو لوگوں سے کٹ کے رہ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی مبلغ ہے، اور عام مبلغ بھی نہیں، نبی، تو اس میں تو یہ حنان والی خوبی کا ہونا لازمی ہے. اگر اس کے اندر نرمی ہوگی، حنان والا ہوگا، تبھی اس کی دعوت پر اثر ہوگی، کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ ہماری خیرخواہی چاہتا ہے، یہ ہماری بھلائی چاہتا ہے. یہ چیز، یہ جذبات لوگوں تک منتقل ہو جاتے ہیں. انجیل میں جو ان کے اقوال ملتے ہیں، اس میں اس قدر کہا جاتا ہے کہ سوز اور گداز ہے، اور جوش محبت الہی اس کے اندر ہے، کہ ان کے الفاظ سے وہ جذبات ان کے آج بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں. تو حنان من لدنا، خاص اللہ نے اپنے پاس سے نرم دلی ان کو عطا کی تھی. یہ نرم دلی بہت ضروری چیز ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں برائی دیکھتا ہے اور اچھی کوششوں کا راستہ لوگوں کو روکتے ہوئے دیکھتا ہے، تو بعض دفعہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سینکس بن جاتے ہیں نا، سینیکل ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا جیڈڈ پیلٹس. ایک طرح کا انسان بن جاتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ بنتا ہے کہ ہاں بتا تو رہے ہیں، اثر تھوڑی ہوگا کسی پر، کون ٹھیک ہوتا ہے، کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، لوگ تو سننا ہی نہیں چاہتے. یہ جو ہے نا، یہ احساس، یہ دل کے اندر سختی پیدا کرتا ہے. بتانے کو بتا تو دیتے ہیں، لیکن پھر اتنی بری طرح بتاتے ہیں، بیزاری سے بتایا، ایک پہلے ہی ججمنٹ فارم کر لی کہ سننا تو نہیں ہے آپ لوگوں کو، لیکن پھر بھی بتا رہی ہوں، میرا تو فرض ہے نا، مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے. ایک یہ انداز ہوتا ہے بتانے کا کہ آپ سننے والے نہیں ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھے بھی تو بتانا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ آپ جائیں جہنم میں، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے بات کرنے کا، یہ حنان والا طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ ضرور آپ کا دل کھولے گا. آپ میں ہے نا خیر، آپ میں ہے نا بھلائی، آپ کو پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، اس لیے آپ ابھی تک عمل نہ کر سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی جہنم سے بچائے. یہ اس طرح کا طریقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا، ججمنٹل طریقہ نہیں ہونا چاہیے، سینیکل ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ ہم نے خاص اپنے پاس سے ان کو صفت دی تھی نرم دلی کی، و زکوٰۃ، اور پاکیزگی عطا کی تھی.
تو حکمت دی ان کو اور حنان بنایا ان کو، اور ان کو زکوٰۃ یہ اس معنی میں نہیں ہے زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، مراد ہے کہ پاکیزہ کیا ان کو، تزکیہ کیے کرائے پیدا ہوئے تھے۔ عام لوگوں کا تو تزکیہ دنیا میں ہوتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا تزکیہ پہلے ہی ہوا تھا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور بڑے پرہیزگار تھے، تقویٰ کی دولت تھی ان کے پاس۔ اور برم بوالدیہ، بر خاص اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو والدین کے ساتھ کی جائے۔ برم بوالدیہ، نیکی کرنے والے تھے اپنے والدین کے ساتھ۔ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے یحییٰ علیہ السلام کے لیے والدین کا لفظ آیا ہے، والدی ماں اور باپ دونوں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھیں گے وہاں صرف والدہ کا ذکر آئے گا، والد کا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ جبار اور نافرمان نہ تھا۔ پتہ چلا کہ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے وہ جبار اور نافرمان ہوتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا انسان کو جبار ہونے سے، نافرمان ہونے سے اللہ کا یقیناً وہ چیز بچانے میں مدد دیتی ہے۔ آل عمران میں ایک اور ہم نے لفظ پڑھا تھا ان کے لیے، حصور، اپنے آپ کو روکنے والے خواہشات سے۔ حصور کا لفظ سمجھیں کہ زکوٰۃ ہی کا ہم معنی ہے ایک طرح سے۔ اتنے پرہیزگار تھے یحییٰ علیہ السلام کہ وہ دنیا سے قطعی طور پر بے رغبت تھے، کوئی دنیا کی خواہش ان کے دل میں، کوئی دنیا کی طلب ان کے دل میں تھی ہی نہیں۔ جنگل کا شہد کھاتے تھے اور ٹڈیوں پر گزارا کیا کرتے تھے، لوکسٹ کھاتے تھے، کمبل کے پوشاک سے تن ڈھانپا کرتے تھے، کوئی نرم نرم کپڑے نہیں پہنتے تھے، موٹا رف کپڑا پہن کے رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب ہیکل میں وہ تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے، ٹیمپل آف سولومن میں، تو لوگوں کے دل دہل جاتے تھے۔ نہ کبھی شادی کی، نہ بیاہ، نہ بال، نہ بچے، نہ گھر، کچھ نہیں، کوئی دنیاوی علائق تھے ہی نہیں ان کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نسل انسانی میں کوئی نہیں جس کے دل میں خطا یا گناہ کا وہم و گمان بھی پیدا نہ ہوا ہو، سوائے یحییٰ بن زکریا کے، کہ ان کے دل میں کبھی گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ ایسے پاکیزہ تھے، ایسا ان کا تزکیہ ہوا تھا۔ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ سلامتی کی خبر دی جا رہی ہے یحییٰ علیہ السلام کے لیے 3 اوقات میں، اور یہ 3 ہی اوقات ہیں جو کہ بڑے وحشتناک ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے۔ پہلا، پیدائش کا وقت، ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت۔ آج سائیکائٹرسٹ بتاتے ہیں برتھ ٹراما، کہ بچے کو وہ ٹراما کیسا ہوتا ہے۔ عام طور پہ تو ماں کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ ماں بہت کچھ محسوس کر رہی ہے، لیکن بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی بہت کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سائیکی، اس کی نفسیات پر اس پیدائش کی یاد اور اثرات قائم رہتے ہیں۔ برتھ ٹراما کہا جاتا ہے اس کو۔ تو ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر یوم یموتو، دنیا سے جدائی کا وقت، موت کا وقت، اور یوم یبعث حیا، قبر سے نکلتے وقت، وہ وقت بھی بڑا وحشتناک ہوگا۔ ان تینوں اوقات میں ان کے لیے سلامتی ہے کہ ان کو کوئی بھی وحشت نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 16 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اب آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، بار بار آیت کا نمبر بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ جہاں تک یہ قصہ چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس قصے کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 16 سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال بیان کیجئے جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھیں۔ انتبذت لفظ آ رہا ہے، مادہ نون با ذال ہے۔ نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا، ٹو تھرو اوے، الگ کر دینا۔ انتباز کے معنی ہوتے ہیں مجمع سے، کراؤڈ سے دور چلا جانا۔ مطلب ہے کہ لوگوں سے کٹ کر وہ ہیکل سلیمانی ٹیمپل کے مشرقی کونے میں سیٹل ہو گئی تھیں۔ وہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔
چونکہ مریم علیہ السلام نے ٹیمپل کا، ہیکل کا مشرقی گوشہ اپنے لیے پسند کیا تھا، اس لیے آج بھی کرسچنز جو ہیں وہ ٹیمپل کے مشرقی حصے کی، ایسٹرن سائڈ کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور اسی کو انہوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے۔ اپنی توجہ کو اللہ پر مرکوز کرنے کے لیے، کنسنٹریٹ کرنے کے لیے، دوسروں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ ایک پردہ ڈال کر، حجاب ڈال کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ روح یعنی جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اپنی اصل شکل میں، ملکوتی شکل میں تشریف نہ لائے، بلکہ ایک مرد کی شکل میں نمودار ہوئے۔ اب ذرا سی ہم اس وقت پوزیشن دیکھیں مریم علیہ السلام کی، ینگ لڑکی، اور تنہا، اور اتنی پروٹیکٹڈ ماحول میں، اتنے محفوظ ماحول میں پلنے بڑھنے والی، اتنی توجہ کے ساتھ، انابت کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر رہی تھی۔ اتنے میں اس نے جو دیکھا، اچانک سامنے ایک مرد کھڑا ہے۔ بہت نازک موقع تھا ایسی لڑکی کے لیے، مریم علیہ السلام کے لیے۔ اس موقع پہ ان کا رد عمل ہمیں دیکھنا ہے، اور بہت کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم ان کے رد عمل سے، ان کے ریاکشن سے سیکھ سکتے ہیں۔ قالت، بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا غیر معمولی ان کا رویہ ہے، کتنے اعتماد کے ساتھ، کتنے وقار کے ساتھ، کتنی ڈگنیٹی کے ساتھ انہوں نے صورتحال کا مقابلہ کیا۔ یہ رویہ ان کا کیسے ہوا؟ یہ اللہ بالکل ینگ لڑکی تھیں، ینگ گرل، کم عمری تھی ابھی، جس کو کہ ہم آج کی اصطلاح میں ٹین ایج کہا کرتے ہیں۔ ایک ٹین ایج لڑکی کا بیہیویئر بتایا جا رہا ہے۔ کیا چیز تھی وہ، کیا حالات تھے کہ جس نے ان کے اندر ایسا کانفیڈنس، ایسا اعتماد پیدا کر دیا، یہ کردار کی، اخلاق کی پختگی پیدا کر دی۔ ایک ایک کر کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ذرا سا ہم کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی عام ٹین ایج لڑکی سے۔ جہاں تک ایک عورت ہونے کے لحاظ سے احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر ٹین ایج لڑکی، اگر اس کو اس کی فطرت پہ چھوڑ دیا جائے، اگر اس کو اس کی فطرت پہ چھوڑ دیا جائے، وہ اسی طرح بیہیو کرے۔ اگر وہ تنہا ہو، اچانک کوئی جوان مرد سامنے آ جائے، وہ ضرور ہی حیا کا اظہار کرے گی اور وہ کہے گی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی اس کو یہ صورتحال اچھی نہیں لگے گی، بھلی نہیں لگے گی۔ فطری طور پہ ہر لڑکی کا یہی ہوگا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے اس میں یہ چیز پورٹرے نہیں کی جاتی۔ دراصل جو بگاڑ آیا ہے فطرت میں، وہ بہت کچھ میڈیا کی یلغار کے ذریعے سے آیا ہے۔ میڈیا نے کسی اور ہی طرح ان چیزوں کا اثر دوسروں پر پیش کیا ہے، کسی اور ہی طرح پورٹرے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بھی فلم کو یا ناول کو ذہن میں لے کر آئیے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں فطرت سے کتنی دور ہٹی ہوئی ہیں۔ کمپیریزن کریں گے تو پتہ چلے گا۔ انہیں کس نے سکھایا؟ مریم علیہ السلام کو یہ سب کچھ کسی نے نہیں سکھایا، ان کی فطرت، یہ فطرت پر قائم تھیں، اور خوش قسمت اتنی تھیں کہ جو ماحول ان کو ملا ہوا تھا اس نے ان کی فطرت کو سٹرونگ کیا تھا۔ ان کی جو عادتیں تھیں وہ فطرت سے بہت قریب تھیں، پرورژن نہیں تھا ان کے اندر، لہٰذا سچویشن کو اتنی اچھی طرح ہینڈل کر گئیں۔ اور ہر لڑکی، ہر جوان لڑکی وہ اسی طرح بیہیو کرے اگر اس کی فطرت کو مسخ نہ کیا جائے۔ لیکن شیطان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھا ہوا، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ فطرت میں کسی طرح بگاڑ، فساد پیدا کر دے۔ وہ تو وعدہ کر کر آیا ہے اللہ سے، اس نے کہا ہے کہ ضرور گمراہ کروں گا ان کو۔
لہٰذا پروپیگنڈا ایسا ہے کہ جس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید غیر فطری سا ریئیکشن ہے. یہ ریئیکشن پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ اچھا ایسے کیسے بیہیو کیا مریم علیہ السلام نے. اس لیے کہ ہمارے دماغ میں جو ایک تصویر بن گئی ہے, جو امیج ہم کو دے دیا گیا ہے, وہ بالکل کچھ اور ہے. ایک لڑکی جوان, ایک لڑکا جوان, اور تنہائی. کہتے ہیں لو اور کیا چاہیے, فلش آف رومانس کے لیے تو پورا سٹیج سیٹ ہو گیا. اس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ہر جوان لڑکی کے دل کا یہ ارمان ہے کہ وہ اس طرح کسی غیر مرد کے ساتھ, کسی غیر لڑکے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے, کوئی موقع تو ملے. نعوذ باللہ یوں لگتا ہے کہ تمام لڑکیاں تلاش میں رہتی ہیں ایسے موقعوں کی. یہ پورٹری کر دیا گیا. اور جو لڑکیاں یہ کرنا نہیں چاہتی, جو حیا پر قائم رہنا چاہتی ہیں, ان کو تو سمجھا گیا کہ پتہ نہیں کیسی پروڈ ہے. پروڈ کا لفظ کہا جاتا ہے نا کہ وہ شی از اے پروڈ, لگتا ہے کہ وہ تو عقل نام کی چیز ہی نہیں. ایسے نیگیٹو الفاظ جو ہیں اس کے ساتھ لگا دیے گئے, منفی الفاظ. ایک طرف اس طرح سے حیا کو ناپسندیدہ بنایا گیا, اس کو انڈر کانفیڈنٹ کا نام دیا گیا, اعتماد نہیں. اور اس کو بہت اعلیٰ بتایا گیا کہ غیر مرد جو ہیں وہ غیر عورتوں کے عشق میں گرفتار رہیں, ان کے حسن کے دیوانے رہیں, اور ان سے تنہائی میں ملنے کے موقع تلاش کرتے رہیں. اس کو بہت خوبصورت بنا کر دکھایا گیا, اور یوں پورٹری کیا گیا کہ لڑکیاں بڑی خوش ہوتی ہیں ایسی باتوں سے. اور یہ بتایا گیا کہ جو یہ نہیں چاہتی وہ شاید نارمل نہیں ہے, بیکورڈ ہے کوئی لڑکی جس کے اندر کے حیا ہے, انڈر کانفیڈنٹ ہے, شاید اس میں اعتماد کی کمی ہے, یا شاید اس قابل ہی نہیں کہ کوئی غیر مرد اسے تنہائی میں ملنا چاہے. وہ تو بالکل ہی ڈمپ کر دیا, لیفٹ آن دا شیلف, کہ لو تم سے کوئی نہیں چاہتا ملنا, تو کوئی خرابی ہوگی, شکل پیاری نہیں ہوگی مثال کے طور پہ, لکس ہی اس قابل نہیں تمہارے کہ کوئی لڑکا تم سے تنہائی میں ملنا چاہے. تو اس کو اور احساس کمتری کا شکار کر دیا کہ کوئی مجھ سے آخر افیئر کیوں نہیں چلاتا, کوئی مجھ کو پھول کیوں نہیں دیتا, کوئی مجھ کو ویلنٹائنس ڈے پر تحفہ کیوں نہیں دیتا. لیفٹ آؤٹ فیل کروا دیا ان کو کہ تم اب نارمل ہو, تم بری ہو اس لیے, تم گھٹیا ہو اس لیے, تم لڑکوں کی توجہ تم حاصل نہیں کر سکتی, ان کی توجہ کا مرکز نہیں ہو. ایک طرف یہ پروپیگنڈا کیا گیا. اس طرح حیا کو اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کو عیب بنا کر بتایا گیا, اور دوسری طرف حیا کا جو معیار اور جو طریقہ پیش کیا گیا وہ اتنا برا, اتنا گندا کہ جس لڑکی کے اندر ذرا بھی عقل ہو اور ڈگنیٹی ہو وہ اس طرح کے مظاہروں کو دیکھ کر سوچے کہ اس سے تو بغیر حیا کے بہتر ہوں میں. کیا دکھاتے ہیں پکچروں کے اندر, اب اس سین کو آپ کسی پکچر میں امیجن کیجئے. ایک ہیرو ہے, ایک ہیروئن بیٹھی ہیں, اچھا, اور اتنے میں ایک لڑکا آ گیا, ہیرو آ گیا. اب کیا ریئیکشن دکھاتے ہیں اردو انڈین فلموں میں ہیروئن کا. اب وہ جب ہیرو کو دیکھے گی, پہلے وہ اوپر دیکھے گی اس آدمی کو, پھر وہ نیچے دیکھے گی, پھر وہ دوپٹہ جو ہے وہ دانتوں میں مروڑے گی, اور اس کے بعد وہ ادھر بھاگے گی, پھر وہ ادھر بھاگے گی, پھر وہ ہکلائے گی اس کو دیکھ کر, پھر درخت سے لپٹ جائے گی یا بستر پر اوندھی لیٹ جائے گی. یہی دکھایا جاتا ہے نا, یہی مظاہرے. اور آپ سوچیں ایک عقلمند لڑکی جب یہ دیکھ رہی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے حیا, ایسے شرماتی ہیں لڑکیاں. وہ کہتی ہے اسے تو بے شرم ہی اچھے, یہ شرم ہے تو بے شرمی کس کا نام ہوگی. تو ادا کو حیا بنا دیا. یہ اس طرح ادائیں دکھانا مردوں کو, یہ حیا ہوتی ہے کوئی؟ یہ تو کوئی حیا نہیں. بجائے اس کے کہ اپنی ذات پر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرے, یہ ہے حیا. حیا یہ ہے کہ لڑکی نہیں چاہتی, عورت نہیں چاہتی کہ کسی مرد کی توجہ میرے اوپر فوکس ہو, اس کو اچھا نہیں لگتا. شوکیس میں رکھی ہوئی گڑیا تھوڑی ہے, اس کو نہیں پسند کہ لوگ مجھ کو گھوریں. ادا کیا ہے؟ ادا میں نام لیا جاتا ہے حیا کا, اور پھر مرد کی توجہ کھینچی جاتی ہے اپنی طرف کسی نہ کسی ذریعے سے, کہ یہ اور زیادہ اس کی توجہ ہماری طرف آ جائے, یہ اور زیادہ ہم پہ کنسنٹریٹ کرے. کم ہدر لکس, توجہ کو اپنی طرف بلانا سٹل طریقوں سے, اس کو ادا کہتے ہیں. اب اس طرح کا کوئی بیہیویئر اگر کرے, کوئی لڑکی ہے اور فلمیں دیکھ کر اس نے حیا کا تصور سیکھ لیا. اب کوئی لڑکا آیا, اب وہ شرمانے لگ گئیں, ہکلانے لگ گئیں, حال سے بے حال ہو گیا, کہتے ہیں کہ ہائے دیکھو کتنی معصوم ہے, اس کو معصوم سمجھتے ہیں. یہ حماقت ہے, ہکلانا اور بات نہ کر سکنا, اس سے کنفیوز کر دیتے ہیں. اور کوئی لڑکی ہے
اگر کسی غیر مرد سے کبھی بات کرنے کا موقع آئے، بغیر ہکلائے، بغیر نروس ہوئے، بغیر سٹیمر کیے، بغیر منہ لال ہوئے، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ اگر وہ بات کریں، جیسے اب دیکھیں نا مریم علیہ السلام کو یہاں پر کتنے وقار کے ساتھ، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ حیا کب انڈر کانفیڈنٹ کرتی ہے انسان کو؟ حیا تو لڑکیوں کو بہت پر اعتماد بنا دیتی ہے، بڑا کانفیڈنٹ بنا دیتی ہے حیا۔ پورے اعتماد کے ساتھ عورت مرد سے بات کرتی ہے، اس لیے کہ اس کو تو توجہ بات تک محدود رکھنی ہے، ذات پہ توجہ لانی ہی نہیں، جو انڈر کانفیڈنٹ ہو۔ اس کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں، کوئی نروسنس نہیں کہ بولتے ہوئے میری آواز کتنی پیاری لگ رہی ہے اور میری آئی لیشز کیسی لگ رہی ہیں اور بولتے ہوئے میری لپسٹک صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اسے کوئی غم نہیں ان باتوں کا، اس کو اپنی ذات پر توجہ کو مرکوز کروانا ہی نہیں، فوکس کروانا ہی نہیں، اس کو تو بات کرنی ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ وہ بات کرتی ہے۔ جب غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے گفتگو سے زیادہ، بات سے زیادہ اپنی ذات جب نمایاں کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو آتا ہے انڈر کانفیڈنس، تو پیدا ہوتا ہے احساس کمتری، ورنہ نہیں ہوتا۔ آپ کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ آپ کی ذات کے بارے میں سوچ کیا رہے، آپ بے نیاز ہیں اس چیز سے کہ آپ اس کو اچھی لگ رہی ہیں کہ بری لگ رہی ہیں، آپ بے نیاز ہیں۔ لیکن جب اس کو اچھا لگوانا چاہتی ہے کوئی لڑکی کہ یہ مجھ کو دیکھے، مجھ سے بات کرے اور بات کے ساتھ یہ میری ذات کے بارے میں بھی سوچے، یہ میرے لکس کے بارے میں بھی غور کرے اور یہ میری شکل کو بھی اپریشیٹ کرے، تو پھر انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے نیچرلی۔ پرواہ ہی نہیں اس بات کی کہ میری شکل اس کو کیسی لگ رہی ہے یا آواز کیسی لگ رہی ہے، تو انسیکیورٹی کہاں سے آئے گی؟ اعتماد آتا ہے، سیکیور فیل کرتی ہے لڑکی حیا کی وجہ سے۔ تو حیا تو حفاظت کرنے والی ہے عورت کی، حیا تو اعتماد دینے والی ہے، ہر قسم کے احساس کمتری سے نکالنے والی چیز ہے حیا، موڈسٹی اتنی عظیم الشان چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بہت ساری حیا رکھی ہے تاکہ اس کا دفاع ہو سکے، اس کی حفاظت ہو سکے۔ جیسے کہ یہاں مریم علیہ السلام کے ضمن میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہی جو ہم بات کر رہے ہیں، حیا کا اتنا برا، اتنا چیپ، اتنا گندا تصور دے دیا گیا۔ حیا لگتا تھا حیا ایکول ٹو چیپنس، اتنی چیپ حرکتیں کرتی ہیں وہ حیا کے نام پر، اس کو بہت اچھا سمجھنے لگ گئے۔ اور اگر کوئی لڑکی اعتماد سے اور وقار سے کسی مرد سے بات کرے تو کہتے ہیں ہائے کیسی پکی ہے، ذرا شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے، کیسے کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح سے بہادری کسی لڑکی کے اندر ہے، حیا بہادر بھی بناتی ہے، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ حماقت کی حرکتیں کرنا نہیں چاہتا، اور جب حیا نہیں ہوتی تو پھر حماقت آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھل کود کرنے کو، بلی کو دیکھ کر چیخ مارنا، کاکروچ کو دیکھ کے کرسی پہ چڑھ جانا، اس پہ ہم کہتے ہیں یہ بہت ہی الڑ ہے۔ کیا نسوانیت ہے نا، کتنی فیمنن ہے، اتنی بھولی ہے کہ بلی آئی تو اس کی تو چیخیں نکل گئیں، سمجھتے ہیں بہت اچھی بات۔ اس طرح کی حرکتیں پھر شادی کے بعد بھی کرتی ہیں۔ کاکروچ کو دیکھا تو چیخنا چنگاڑنا شروع کر دیے، باتھ روم میں کھڑے ہو کے میاں کو بلایا کہ آؤ تم گن لے کر، اور اس کے بعد پھر جب ایسی حرکتیں کرتی ہیں پھر کہتے ہیں میاں ہماری عزت ہی نہیں کرتے۔ تو جب کاکروچ سے ڈر کے یہ حال ہوگا یا چھپکلی کو دیکھ کر اتنے چیخیں گے تو میاں عزت کریں گے؟ کتنی حیا تھی مسلمان عورتوں میں اور کتنا اعتماد تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، انہوں نے ایک یہودی کو قتل کیا تھا۔ وہ اس جگہ کے ارد گرد گھوم رہا تھا جہاں پہ عورتوں کو رکھا ہوا تھا غزوہ احزاب کے ضمن میں۔ وہاں پر جو ایک صحابی تھے حسان بن ثابت، جو شاعر تھے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ وہ زیادہ جنگ وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، شاکلہ ہوتی ہے نا اپنی اپنی، شاعری کرتے تھے، جنگ سے دلچسپی نہیں تھی، تو ان کو یہ کام دے دیا گیا کہ چلو تم عورتوں کی حفاظت کر لو۔ صفیہ رضی اللہ عنہا جو کہ وہاں اس قلعے کے اندر موجود تھیں، انہوں نے پکارا ان کو کہ حسان دیکھو کوئی یہودی یہاں پھر رہا ہے، تم ذرا اس کو مارو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کام کر سکتا تو میں جنگ کرنے نہ چلا جاتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ وہ اتری، ڈنڈا لیا اور یہودی کو انہوں نے مارا، قتل کر دیا اس کو۔ سوچیں ہم کہیں ہائے توبہ، ہمارا کیا حال ہو، سوچیں یہ سوچ کر، ہم تو تصور نہیں کر سکتے، ہم تو چھپکلی نہیں مار سکتے، اس کو ہم نے الڑ سمجھ لیا۔ ہم نے کہا یہ ہوتی ہیں عورتیں، نسوانیت اس کو کہتے ہیں، کچھ نہ کر سکیں، بات بات پہ بے ہوش ہو جائیں۔ وہ جو میڈیول ایجز کا بتایا تھا نا کہ پھر ان کو سالٹ سنگھانے پڑتے ہیں
کہ ہوش میں آئیں کسی طرح سے. جب اس کو مارا پھر کہا کہ حسان اب میں عورت ہوں, اب میں اس کے ہتھیار وغیرہ تو نہیں اتار سکتی, تم اس کے ہتھیار تو کم از کم اتار لو اور اس کی لاش کو باہر پھینک دو تاکہ باقی یہودی سمجھیں کہ بھئی یہاں قلعے کے اندر شاید کچھ فوج کا حصہ چھوڑا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے.